اچھی باتوں کا حکم دیتی ہے اور بری باتوں سے روکتی ہے، نصیحت کیا کرتی ہے۔ اگر کوئی غلط کام کی طرف جاتا ہے، برائی کر رہا ہے، گالی دے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، تو یہ امت اسے سمجھاتی ہے، بتاتی ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، چوری کرنا گناہ ہے، غیبت کرنا گناہ ہے، چغلی کرنا گناہ ہے، یہ سارے گناہ کے کام ہیں۔ اور اچھائی کا حکم دیتی ہے، نماز کا حکم دیتی ہے، روزے کا حکم دیتی ہے، سچ بولنے کا حکم دیتی ہے۔ اس لیے یہ اچھی امت ہے۔ اور مزید یہ کہ امت محمدیہ ہے، ہمارا نبی افضل و اعلیٰ، اس لیے امت بھی افضل و اعلیٰ۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارے گھروں سے اب یہ نصیحتوں کا دور ختم ہو گیا، ہمارے معاشرے سے نصیحتوں کا دور ختم ہو گیا۔ اب باپ بیٹے کو سمجھا نہیں پاتا ہے، باپ بیٹے سے ڈر رہا ہوتا ہے، استاد شاگرد کو نہیں سمجھا پاتا ہے، استاد شاگرد سے ڈرتا ہے، پیر مرید کو نہیں سمجھا پاتا ہے کہ مرید کہیں دوسری جگہ نہ چلا جائے، کہیں ہمارا سارا پتہ صاف نہ ہو جائے۔ یعنی تمام معاشرے میں ڈر کا ماحول ہے، یا تو لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں یا پھر اپنی ذمہ داری سے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو۔ ایک زمانہ تھا کہ معاشرے میں ایک بزرگ کی حیثیت ایسی ہوتی تھی کہ اگر معاشرے میں محلے میں کوئی بچہ غلط کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ بزرگ، وہ بڑے بوڑھے جو بھی ہوتے تھے، وہ اسے ڈانٹ سکتے تھے، بول سکتے تھے، گھر والے انہیں کچھ بھی نہ کہتے۔ بلکہ اگر بچے جا کر کے اپنے والدین سے کہتے کہ آج فلانے دادا نے ہم کو ڈانٹا، ہم کو مارا، ہمارا کان پکڑ کر کے اینٹ دیا، تو گھر والے بھی کہتے تھے کہ وہ دادا ہیں، بڑے بزرگ ہیں، کچھ غلطی کی ہوگی تبھی ڈانٹے ہوں گے۔ آج کا معاشرہ تو ایسا ہو گیا کہ آپ کسی دوسرے شخص کو ڈانٹنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچیں گے، اور خدا نخواستہ اگر آپ نے ڈانٹ دیا، بول دیا، سمجھا دیا اور وہ اپنے گھر پہ جا کر کے شکایت کر دیا تو ان کے گھر والے آئیں گے اور کہیں گے کہ کھلاتا میں ہوں، پلاتا میں ہوں، ڈانٹنے والے مارنے والے آپ ہوں۔ ہاں، تو یہ معاشرے میں بہت تیزی سے پھیلا، یعنی نصیحتوں کا دور ختم ہو چکا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں برائی عام ہو چکی ہے، جہالت عام ہو چکی ہے، جاہل تو جاہل، پڑھے لکھے لوگ بھی اب انہی تمام طریقوں پر رائج ہو گئے ہیں، انہی تمام طریقوں کو فالو کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم تک میری کوئی ایک حدیث پہنچ جاتی ہے، قرآن مقدس کی کوئی ایک آیت پہنچ جاتی ہے، تو پھر تم پر لازم ہے کہ وہ حدیث، وہ آیت دوسروں تک پہنچاؤ۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو معلوم ہو گیا کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، تو اب آپ پر لازم ہے، یہ ہماری طرف سے لازم نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے لازم ہے کہ آپ یہ جو جھوٹ کے بارے میں جانتے ہیں کہ جھوٹ حرام ہے، آپ نے پڑھ لیا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، آپ نے حدیث سن لیا کہ جو جھوٹ بولتا ہے اللہ کے رحمت کے فرشتے اس سے میلوں دور چلے جاتے ہیں، تو اب آپ پر لازم ہے کہ یہ حدیث، یہ بات دوسروں تک پہنچائیں تاکہ وہ ڈر کر کے وہ بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ لیکن ہم اس ذمہ داری سے بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر وہ ذمہ داری، وہ علم ان کو حاصل ہو جاتا ہے، وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں، تو بجائے دوسروں کو بتانے کے چاہیے کہ پہلے خود عمل کریں، لیکن ہم خود بھی عمل نہیں کر رہے ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ صرف دوسروں کو بتائیں، دوسرے عمل کریں۔ یہ چیز ہمارے لیے نہیں بنی ہے، ہمارے لیے نازل نہیں ہوئی ہے، یہ ہمارے لیے حکم نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن مقدس میں واضح فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے۔ یعنی اگر تم کوئی ایسا کام ہے جس پر تم خود عمل نہیں کرتے ہو تو تم اسے دوسروں کو کیوں کہتے ہو؟ پہلے تم اس پر خود عمل کرو، عمل کر کے دکھاؤ۔